علی ظفر صاحب، جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم آج منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے، آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے منظور ہونے کے بعد کیا وہ غیر مؤثر ہو جائے گا؟ نہیں، جو بلکہ آج مجھے سینٹ میں بھی سپیچ نہیں بلکہ سپیچ میں نے شروع کی تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سنیں جو میں کہنا چاہتا تھا اس الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ کے بارے میں. تو ساری گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ چھوڑ چلے گئے سینٹ، اور بعد میں آ کے یہ کہہ دیا کہ کورم ختم ہو گیا تو میری سپیچ ہو نہیں سکی. لیکن بڑا واضح طور پہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اور آپ کے پروگرام پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، کیونکہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تشریح کی ہو سپریم کورٹ نے آئین کے بارے میں، کسی آئین کی شک کے بارے میں، تو پھر وہ جو ججمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. یعنی کہ یہ جو ججمنٹ تھی جس کو ہم ریزرو سیٹ ججمنٹ کہتے ہیں، اس میں مثلاً آرٹیکل 51 کی تشریح کی گئی ہے، اور جب آرٹیکل 51 کی تشریح کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ لانی ہے جس کی وجہ سے اس ججمنٹ کا اثر ختم ہو تو پھر آرٹیکل 51 کو ترمیم کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو امینڈ کرنا پڑے گا، اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. چونکہ یہ نہیں کیا تو یہ جو قانون ہے یہ صرف ایک ہی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ججمنٹ کو ختم تو نہیں کر سکتا کیونکہ آئینی ترمیم نہیں ہے، لیکن یہ ڈیلے کر سکتا ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی ہوگی اور حکومت نے ان کے ساتھ مل کے بات کی ہوگی کہ جناب ہم اس کو امپلیمنٹ کس طرح نہ کریں ججمنٹ کو، اور ادھر شاید فیصلہ یہ ہوا کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے لیے آپ کوئی قانون سازی لائیں. مجھے یقین ہے کہ ایڈوائس یہی ملی ہوگی کہ آپ آئینی ترمیم لائیں، جس پہ حکومت نے کہا ہوگا کہ جناب ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا قانون لے آئیں فی الحال جو کہ موقع دے دے اس کو امپلیمنٹ کرنے کو، ڈیلے کرنے میں موقع ایک طرح سے ہیلپ کرے، مدد کرے. اور یہی میکسیمم یہی اچیو ہوگا کہ یہ لا جو اب آ جائے گا جس پہ یقینی طور پہ پریزیڈنٹ اسینٹ دے دیں گے، تو وہ لا سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گی کہ اب ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس قانون کو، پھر یہ قانون چیلنج ہوگا، پھر یہ سپریم کورٹ میں آئے گا، پھر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گا، تو اس سارے معاملے میں ہو سکتا ہے مہینہ نکل جائیں. علی ظفر صاحب، اب آج جو انہوں نے ویب سائٹ پہ فیصلے کے مطابق آج ویب سائٹ پہ لسٹ لگانی تھی ان مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والی خواتین اور اقلیتوں کی جو آپ کو ملنی تھی، تو آج پھر الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے وہ لسٹ لگانے کا ویب سائٹ پہ، اپنی ویب سائٹ پہ؟ آج تو پابند ہے، لیکن اگر آج آپ دیکھیں کہ ابھی پاس ہوا ہے قانون، اور اس کے بعد اگر اسینٹ ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ کا اور وہ قانون بن جاتا ہے تو پھر وہ رک جائیں گے. صحیح ہے. تو علی ظفر صاحب، اب بات یہ ہے کہ حکومت تو کہتی ہے کہ جو اقرار نامہ ہے اس کی شک کو ری انڈورس کیا گیا ہے کہ تاکہ فلور کراسنگ نہ ہو سکے، تو اس میں کیا مطلب ریزرویشنز آپ کی کیا ہیں؟ فلور کراسنگ تو پہلے بھی سیاسی جماعتیں جمہوریت میں لوگ اس کو انکریج نہیں کرتے تھے، اب اگر اس کو یہ ری انڈورس کر رہے ہیں یا ری انفورس کر رہے ہیں تو دیکھیں ایسی بات ہوتی تو میں ضرور اس کو سپورٹ کرتا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی فلور کراسنگ کی روکنے کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈیفیکشن نہیں ہو سکتی، نہ ڈیفیکشن کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے. یقینی طور پہ اس بل کا یہ جو پاس ہونے جا رہا ہے، جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس کا یقینی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے فلور کراسنگ سے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس نے شاید پڑھا نہیں. میں آج پڑھ کے آیا، اس پہ صرف یہ لکھا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے اگر سرٹیفکیٹ پارٹی کا نہیں لگایا اور انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ دے دیا، تو اب وہ نہ ایفیڈیوٹ چینج کر سکتے ہیں، نہ وہ پارٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ آزاد ہی رہیں گے. اور یہ اس کی اپلیکیشن انہوں نے کر دی ہے کہ یہ لگے گا 2017 سے یہ قانون سمجھا جائے گا کہ 2017 سے بنا ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اسے کوئی ججمنٹ جو ہے اگر وہ آ گئی ہے جو کانٹری کہتی ہے، جو غلط، جو اس کے خلاف بات کرتی ہے اس قانون کے، وہ ججمنٹ بھی درست نہیں ہے. یہ لا جو ہے، یہ قانون جو ہے،
اس ججمنٹ کو ختم کر دے گا. تو یہ قانون بنایا ہے, اس کا کوئی فلور کراسنگ سے تعلق نہیں, یہ صرف اور صرف ریزرو سیٹس والا جو معاملہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ایکچولی آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈکلیئر ہو جائے گا آئین کے خلاف, لیکن فی الحال کچھ شاید وقت گین ہو جائے. جو ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا, اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا ٹریچرس طریقے سے, کنسپریسی کے طریقے سے وہ چلتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک کنسپریسی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کنسپریسی کو سمجھتے ہوئے بھی یہ قانون پاس کر رہا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو 2 رکنی اختلافی نوٹ آیا 2 ججز کا, وہ بھی اس معاملے کو سپورٹ کرتا ہے؟ اس سے بھی ان کو تحریک ملی ہے کہ جی ہم اس طرح کی قانون سازی کر لیں تو الیکشن کمیشن کو فائدہ ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن ڈیلے کر سکے گا؟ جی بالکل. وہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہے اس میں جو لکھا ہے وہ تو بالکل ان حکومت کے فیور میں ہے, اور اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں, یا پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن وہ 2 جج صاحبان نے لکھا ہے, اور ہمارا جو قانون جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیصلہ وہ سمجھا جاتا ہے جو کہ میجورٹی کا ہو. تو 11 جج صاحبان جب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں وہ انہی کو ریزرو سیٹس ملنی ہیں, تو پھر وہی فیصلہ سمجھا جائے گا سپریم کورٹ کا, چاہے مائنورٹی 2 ججز. لیکن اس میں اس مائنورٹی ججمنٹ یا اختلافی نوٹ میں جو ایک بات کہی گئی ہے کہ کوئی آئینی ادارہ پابند نہیں ہے ایسے کسی فیصلے کا جو اس کے نظر میں آئین کے خلاف ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے کوئی فیصلے آتے رہے ہیں جس میں یہ ایک مائنورٹی ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ جو میجارٹی ڈیسیژن ہے اس کو نہ مانا جائے, اس پر عمل نہ کیا جائے, اور وہ خود تشریح کریں جی آئین کیا کہتا ہے؟ اس طرح کی کوئی پہلے مثالیں ملتی ہیں؟ میری نظر میں تو بالکل ایسی مثال نہیں ہے, کیونکہ قانون یہ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ جب آ جائے سپریم کورٹ کی, چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو, چاہے وہ آئین کے خلاف ہو یا نہ ہو, وہ ایک ججمنٹ ہے, اور اس ججمنٹ کو اگر کسی نے ختم کرنا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. وہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ یا وہ قانون میں ترمیم لائے یا آئین میں ترمیم لائے, جس طرح بھی پوزیشن ہے. اگر وہ ججمنٹ آئین کی تشریح کرتی ہے تو پھر آئین میں ترمیم لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو, اور اگر ججمنٹ کسی عام قانون کی تشریح کرتی ہے تو پھر وہ عام قانون میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ ججمنٹ ہمارے مطابق غلط ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اس کا پرائم ایگزامپل ہے سمبل کیس کی ججمنٹ. سمبل کیس کی ججمنٹ آئین کے خلاف تھی, بالکل آئین کے خلاف تھی, اور ہر کوئی مانتا ہے کہ آئین کے خلاف تھی, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوا. وہ چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو ماننا پڑا, پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملے. علی ظفر صاحب, یہ جو ججمنٹ آئی ہے 12 جولائی کی, آپ بطور قانوندان یہ بتائیے کہ اس میں, کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, لیکن آئین کے آرٹیکلز کون سے ہیں جس کی جورسڈکشن میں یہ آتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیف آپ نے مانگا ہی نہیں, سنی اتحاد کونسل وہاں پہ فریق تھی, ریلیف آپ کو دے دیا گیا. تو بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی اعتبار سے یہ ججمنٹ درست ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جہاں تک تعلق ہے ججمنٹ کے 2 حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سیٹیں ہیں وہ مل جانی چاہیے تھیں دوسری پارٹیز کو کہ نہیں. وہاں میرا خیال ہے بالکل آئین واضح ہے, اس میں ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے, وضاحت سے لکھا ہوا ہے, تحریری لکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ صرف ان کو ملیں گی جن کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہوں, یعنی اس کے مطابق ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایک سیٹ ہو اس کو آپ 10 ریزرو سیٹس دے دیں, جس طرح مثلا کے پی کے کی اسمبلی میں ہوا تھا یا الیکشن کمیشن کرنے جا رہی تھی. تو وہاں تک تو کوئی ابہام نہیں اس ججمنٹ میں. دوسری پوزیشن یہ ہے, یہاں بھی بہت واضح ہے ججمنٹ ہونی چاہیے, قانون بڑا واضح ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی سیٹیں, کیونکہ ان کے ہی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ڈیکلریشنز دی. اب جو تیسرا ایسپیکٹ ہے آپ کا کہ وہ پی ٹی آئی کو کیوں مل گئیں, اور کیا یہ پی ٹی آئی تو تھی نہیں سامنے, کیا پی ٹی آئی کو یہ مل سکتی تھیں جبکہ مانگا ہی نہیں گیا. تو وہاں عدالت نے
ایک آرٹیکل ہے ہمارا 188 جو یہ کہتا ہے کہ جب عدالت دیکھے کوئی مسئلے اور ایکچولی فیکٹس دیکھے، حقیقت دیکھے، 187 غالباً جی 187 جب دیکھے تو وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتا ہے، وہ ایک انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر فرما سکتا ہے. تو اس کیس میں عدالت نے اس کو مجھے لگتا ہے اس والی شک کو استعمال کیا، اور عدالت نے یہ سمجھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکا تھا کینڈیڈیٹس کو، جو حقیقت ہے کینڈیڈیٹس کو روکا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو نہ جوائن کریں، وہ کسی اور جماعت کو جوائن کریں، کیونکہ ان کو وہ مان ہی نہیں رہے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس. تو وہ چونکہ الیکشن کمیشن نے آرڈرز پاس کیے تھے، اس لیے یہ ایک طرح سے کمپلسری نہیں تھا، یہ والنٹری نہیں تھا، یہ کمپلسری ایک احکام جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے. تو یہ قصور ان کینڈیڈیٹس کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے یہ والی جورسڈکشن میری نظر میں آرٹیکل 187 کی جورسڈکشن جو ہے وہ استعمال کی. اچھا، اب علی ظفر صاحب، آپ اس جو ایکٹ پاس ہوا ہے، ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس کو کس بنیاد پر چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتی رویہ تو ہمیں اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، کئی فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا تو عدالت آپ کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں، بالکل عدالت کا یہ کہنا درست ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور اس میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت. اور اگر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر دے تو وہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے. یہاں تک تو بات بالکل درست ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ بھی ایک قدغن ہے عام قانون پاس کرنے کے لیے، اور وہ قدغن ہے آئین. یعنی کہ پارلیمنٹ بھی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتا جو آئین کے خلاف ہو. اگر کوئی آئین کے خلاف قانون پاس ہوتا ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے. مثلاً اگر بنیادی حق کے خلاف کوئی قانون پاس کرتا ہے پارلیمنٹ، تو بہت سارے کیسز ہیں جس میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون آئین کے چونکہ خلاف ہے اس لیے کالعدم قرار دیتے ہیں. یہ والا جو قانون پاس ہے یہ آئین کے اس لیے خلاف ہے کہ آئین کی آرٹیکل 51 میں ترمیم کرنے جا رہا ہے، اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عام قانون کے ذریعے. جبکہ آئین کہتا ہے ہمارا کہ اگر آئین کے کسی شق میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 3/4 میجورٹی چاہیے. یہ قانون جو پاس ہوا ہے یہ صرف میجورٹی سے ہوا ہے، یہ 3/4 میجورٹی سے نہیں ہوا، اس لیے یہ قانون آئین کے خلاف ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ لاسٹ کویسچن علی ظفر صاحب، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ان کو پتہ ہی نہیں، بعض کہتے ہیں کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. سیکریٹری جنرل جو آپ کے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی منشا سے نہیں نکالا، یہ بانی کی طرف سے آیا. یہ چل کیا رہا ہے آپ کی جماعت میں، اور کیوں یہ شیر افضل مروت اتنا پرابلم چائلڈ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ جی دیکھیں، میری کل ملاقات ہے، میں اس پہ وضاحت لوں گا ڈائریکٹلی. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات کروں جو کہ مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن ہو اور ڈائریکٹلی سورس سے انفارمیشن ہو. مجھے 2 باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا، اور ایک یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ کمیٹی نے کیا، جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس مقصد کے لیے. تو یہ اب کیا حقیقت ہے ایگزیکٹلی وہ میں پتہ کر کے ڈائریکٹلی تو میں پھر اس پہ تبصرہ کر سکوں گا. فی الحال میرا خیال ہے میرا بیان جو ہے وہ شاید انفارمیشن پہ مبنی نہ ہو.